الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ابو ذر زمانہ عباسی نجفی صاحب کی قبر مطہر ہے. اس مدرسے میں ہم پڑھیں جو اب یہ دانشگاہ کی شکل اختیار کر گئے ہیں. یہ عمارتیں پکی بنی ہیں, یہ مسجد بھی پکی ہے. یہ کچی مسجد ہوتی تھی زمانے میں, ہم 80 سے 87 تک یہاں رہے, اور اب تو یہ بہترین پکا مہمان خانہ بھی بن گیا ہے. اس کے آگے ہاسٹل بھی ہے, یہ کلاس روم ہے سامنے, اور یہ لائبریری بھی ہے یہاں پر. اور اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ طالب علم جو ہے وہ یہاں پڑھ رہے ہیں. ہزاروں طالب علم یہاں سے پڑھ کر جو ہے وہ نجف اشرف اور قم میں کسب فیض کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت سارے علماء اس دانشگاہ کے اندرون سندھ یہاں پر جو ہے وہ مدارس میں یا پرنسپل ہیں یا مدرس ہیں. اور اس مدرسے کے توسط سے تقریباً سندھ کے اندر 25-30 مدرسے دیگر کھولے گئے جو اس کی برانچ قرار پائی, جس میں سے 2 مدرسے میرے زیر اہتمام چلتے ہیں. ایک ٹری میرواہ میں مدرسہ امام مہدی صاحب زمان, اور ایک مدرسہ جو ہے وہ ٹھٹا میں ہے مکلی کے اندر, مدرسہ امام حسین اکیڈمی کے نام سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے مراکز اور سینٹر چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں. قبلہ و کعبہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تھر کے علاقے میں جو مستضعف شیعہ تھے وہاں پر بہت کام کیا, اور وہاں کے لوگوں کو لا کر یہاں پر دینی شعور دیا, دینی تعلیم دی, اور اس کے بعد میں ان کو جو ہے پڑھا لکھا کر جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر مساجد بھی بنوائیں, اور ان علاقوں میں بہت سارا کام کیا. ابھی بھی ان علاقوں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پر کام کیا جائے. اور وہاں کی مسجدوں میں سولر سسٹم چھوٹے چھوٹے اگر 20-25 ہزار روپے کے لگوائے جائیں تو اذان بھی لاؤڈ اسپیکر پر آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مسجد میں ایک پنکھا اور روشنی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. مومنین حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں. یہ مسجد ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ یہاں پر کلاس رومس ہیں, جو اندر لائبریری بھی ہے مولانا مرحوم کی یہاں پر بنائی ہوئی. یہ انتہائی پسماندہ ترین علاقے کے اندر مدرسہ بنایا مولانا نے, لیکن چونکہ کردار جو ہے اس کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے. مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ اور مولانا بصری صاحب نے اپنے کردار سے اس جگہ کو پوری دنیا میں متعارف کرایا. یہ ہے تو ظاہراً پسماندہ علاقہ, لیکن اس علاقے میں جو ہے وہ انتہائی دینی تربیت بھی ہوتی تھی. مولانا بصری صاحب مرحوم ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے واگرے جی مسجد میں, جو یہاں سے تقریباً 1.25 کلومیٹر ہے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم وہاں موجود تھے. وہاں صبح کو 4 بجے نہج البلاغہ کا درس دیتے تھے, اور مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ مرحوم اس مسجد میں شام کو درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے. اور آج کل کے مدرسے کے تمام مسئولین سے اور ذمہ داران سے میری اپیل ہے کہ وہ مدارس میں اسی طریقے سے تربیت کا نظام قائم کریں تاکہ آنے والی نسل کو اچھے علماء مل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.